اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کے اندر ہوں گے. پاکستان کے فیصلے وائٹ ہاؤس یا واشنگٹن ڈی سی میں جا کے نہیں طے کیے جائیں گے. اس کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ نوجوانوں کی طرف سے ملک کی جو جلسے کا اعلان کرنا ہے. اب میدان عمل میں نکلنے کا وقت آ چکا ہے. ساری چیزیں ہم لوگ اس وقت ڈسکلوز اس عوام کے سامنے نہیں کر سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ 22 نومبر 2020 کو لیاقت باغ راولپنڈی میں پاکستان کے لاکھوں نوجوانوں کا اجتماع لگنے لگا ہے. ان کے یوتھ کنونشن ہو رہا ہے اور بتایا جائے گا وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والوں کو کہ اب یہ مسلمان، یہ قوم مزید فرقہ واریت کی بنیاد پہ یا لسانیت کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ اس قوم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. دوسرا جلسہ 6 دسمبر کو انشاءاللہ نشتر پارک کراچی کے اندر کیا جائے گا. تیسرا جلسہ 8 دسمبر کو جرگہ ہال سبی بلوچستان کے اندر کیا جائے گا. اس کے بعد چوتھا جلسہ 8 جنوری 2021 کو کے ڈی اے اسٹیڈیم کوہاٹ خیبر پختونخوا میں ہوگا اور آخری اس کے بعد پھر ملک گیر تحریک بن جائے گی. 17 فروری کو گھنٹہ گھر چوک فیصل آباد میں ہمارا جلسہ ہوگا. سب سے پہلا مطالبہ اور میں پیش کروں گی اور وہ ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی فارن آفس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں وہ ملک میں واپس نہیں آنا چاہتی، جو کہ ایک بہت ہی مذائقہ خیز قسم کی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اقتدار میں آنے سے پہلے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی وہ اقتدار میں آئیں گے سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی والدہ سے، ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے اور ان کی پوری فیملی سے یہ وعدہ کیا تھا. اور بہت سارے جلسوں اور دھرنوں میں ہمیں ان کے ساتھ نظر آتے تھے کہ وہ حکومت میں آتے ساتھ ہی جو سب سے پہلا قدم اٹھائیں گے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ملک میں جو ہے وہ باحفاظت واپسی ہے. لیکن جیسے یہی ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد جو ہے وہ سب اپنے کیے گئے وعدے بھول جاتے ہیں. ہماری قوم کی اس مظلوم بیٹی کے ساتھ بھی بالکل یہی واقعہ پیش آیا. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو فی الفور پاکستان واپس لایا جائے. نمبر 2، میڈیا پہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اگر یہ ڈیبیٹ بھی چھیڑنے کی کوشش کی گئی کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کسی قسم کا خود کو تجزیہ نگار بولے وہ شخص، یا وہ اینکر پرسن ہو، یا وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ فائز رہا ہو، یا وہ کسی بھی واک آف لائف سے تعلق رکھتا ہو، اس پہ میڈیا پر پابندی عائد کی جائے. نمبر 3، وہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جنہوں نے پاکستان سے غداری کے مرتکب ٹھہرے، جن لوگوں نے وہ عبدالشکور قادیانی کو ملک سے باہر فرار کروا کے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون کے خلاف شکایتیں لگانے کی کوشش کی، ان کی نیشنلٹی آج تک اس سلمان تاثیر کے بیٹے کی نیشنلٹی کینسل نہیں ہوتی ہے. اس کے جو سمپتھائزرز ہیں، جو پاکستان کے آئین کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی جمہوری اقدار کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، ان کو آج تک پابند سلاسل نہیں کیا گیا. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کی آئیڈیالوجی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات کی گئی، ان کو دھمکیاں دی گئی، ان کو ڈرایا گیا. یہ بات درست تھی جو ہمارے بھائیوں نے کہا کہ پہلے انگریز ہم پہ قابض تھے. مجھے یہ الفاظ چاہے غیر پارلیمانی ہی کیوں نہ ہو، مجھے اس سے اچھا الفاظ نہیں ملتے ڈھونڈنے سے بھی کہ آج وہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پچھلے 70 سالوں سے کسی نہ کسی فارم میں ہمارے اوپر قابض رہے، ہمارے تعلیمی نصاب پہ قابض رہے، جنہوں نے اس وقت 20-20 روپے کے عوض ایک مجاہد کی مخبری کر کے اسے شہید کروایا، جس نے ایک جائیداد کے حصول کے لیے مجاہدوں کی مخبریاں کی انگریزوں کو. وہ لوگ جو دستار پہن کے اور بارش ہونے کے باوجود میم صاحب کے سامنے نظر نہیں اٹھاتے تھے اور چائے پیش کرتے تھے اور انگریزوں کے گھر والوں کو، وہ لوگ جو ان کے گھوڑے نہلایا کرتے تھے، جو ان کے حقے بھرا کرتے تھے، ان لوگوں کو جاگیروں سے نواز کے ہمارے اوپر نوابوں، وڈیروں یا ایم این ایز یا ایم پی ایز یا منسٹرز یا سو کالڈ بڑی بڑی گدیوں کے گدی نشینوں کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط کر دیا اور اس قوم کے اس لاکھوں شہداء کے خون کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا. آج وقت کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو جو فیصلے امپوز ان کے ذریعے کیے جاتے ہیں، آج ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہماری فورن پالیسی آزاد ہوگی. آپ کا فورن آفس کا نمائندہ یہ نہیں کہے
کہ جناب عافیہ صدیقی ملک میں آنا نہیں چاہتی یا وہ وہاں پر خوش ہے، نہ وہ آئے گی یہاں پہ. لہٰذا جب تک یہ فورن پالیسی آزاد نہیں ہوتی ہم اس غلامی سے نہیں نکلیں گے. ایف آئی اے کے سائبر کرائم کی بات کی گئی، اس کے اندر ناموس رسالت سیل بننا چاہیے. جب ایک وزیر کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو بندہ غائب ہوتا ہے. وزیر اعظم کو آپ اپنا جمہوری حق رکھتے ہوئے اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو آپ کو مختلف طریقے سے ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جب آپ کسی اور مقدس گائے کے بارے میں کسی پالیسی کی بات کرتے ہیں تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے. گستاخ رسول کا سافٹ ویئر کیوں نہیں اپڈیٹ کیا جاتا؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی بلاسفیمی جو ہے، سب سے بڑی دہشت گردی ہے. یہ اس دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے. یہ کام روکنے کے لیے گورنمنٹ کو پریکٹیکل سٹیپس لینے چاہیے. اس کے بعد جو مطالبہ ہماری بہن نے کیا اس پہ ہم کلیئر کٹ بات کرتے ہیں کہ جو لوگ معصوم بچیوں یا عورتوں کے ساتھ ریپ کرتے ہیں، ماضی میں جنرل ضیاء الحق مرحوم کے دور میں بھی ایک کام کیا گیا تھا کہ فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ کے اس مقام پہ اس بندے ان ایسے لوگوں کو سرعام پھانسی دی جاتی تھی. اسکولوں سے بچوں کو چھٹیاں دے دی جاتی تھیں کہ جا کے دیکھو، اور نشان عبرت بنتے تھے ایسے لوگ جو ایسی حرکات کرتے تھے. آج بھی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لوگ ریپ کرتے ہیں ان لوگوں کو سرعام پھانسی دی جائے، اسلامی سزائیں متعارف کی جائیں، وہ امپلیمنٹ کی جائیں. چوری کرنے والے کو اگر اس کے ہاتھ کاٹے جاتے تو آج سوئس بینک میں پاکستان کی آدھی سے زیادہ دولت وہاں نہ بیٹھی ہوتی. آج پاکستان کے جو اثاثے ہیں وہ ملک سے باہر نہ ہوتے. ایک اور مطالبہ کہ 19 گریڈ سے لے کے 22 گریڈ کے جتنے بھی آفیسرز ہیں ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان سے باہر بالخصوص امریکہ میں گھر بنانے کی اجازت نہ دی جائے. یہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. ان تمام تر آفیسرز کے بچوں کو پابندی لگائی جائے قانونی طور پہ کہ وہ امریکہ میں خاص کر یا ایسے کنٹریز جس سے پاکستان کی آئیڈیالوجی یا اسلامک نارمز کو یا ماضی میں اسلام یا پاکستان کو کسی قسم کا نقصان پہنچا ہو، ایسے ممالک میں بچے پڑھنے نہ جائیں. بہت کلیئر سی بات ہے، جب آپ کے بچے کسی کے گھر میں پڑھ رہے ہوں گے آپ کبھی بھی اس کی غلط پالیسیز کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کر سکیں گے، وہ اسی وقت اس کا گلا دبوچنے کی حیثیت رکھتا ہوگا. اس کے بعد ہمارا ایک بڑا کلیئر مطالبہ ہے جس پہ ہم نے یہ 8 سالہ طویل جدوجہد پہلے ہم سب لوگ مختلف طلبہ تنظیمات کے پلیٹ فارم سے کیا، پھر ہم نے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے جو الائنس بنایا اسٹوڈنٹ لیڈرز کا، اسٹوڈنٹ ریپریزنٹیٹیوز کا، اس سے یہ مطالبہ کیا کہ تعلیمی نصاب میں مثبت تبدیلیاں ہونی چاہیے. جو علی زئی لالا نے بات کی کہ غوری میزائل تو بنایا لیکن ہوا شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں بتایا اس قوم کو. غزنوی میزائل تو بنا دیا، یہ نہیں بتایا کہ غزنوی کو جب پورے برے صغیر کے سونے ہیرے جواہرات لا کے قدموں میں رکھے گئے اور کہا گیا کہ اس سومناتھ کے بت کو بخش دو اور یہ ہیرے جواہرات لے لو، تم لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو غزنوی نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں اگر میں اس بت کو بخش دوں اور سونے ہیرے جواہرات لے لوں، آنے والی نسلیں مجھے محمود بت فروش کے نام سے جانیں گی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اور پھر اس ملک کے گلی گلی، کوچے کوچے، نگر نگر، ڈگر ڈگر میں یہ قوم حقیقی معنوں میں اس نظریے کے دفاع کرنے کے لیے نکلے گی جس نظریے کی بیس پہ اس ملک کو بنایا گیا. یہ قوم آج کے بعد غلامی نہیں کرے گی. اس قوم کے قرضے کو اتارنے کی ایک کیمپین لانچ کی جائے گی، لیکن اس کے لیے سب سے پہلا مطالبہ ہوگا کہ خان صاحب اپنے بنی گالا کے 300 کنال کے اس محل کو بیچیں اور اس پیسے کو قومی خزانے میں جمع کرائیں. اس کے بعد نواز شریف کے اس رائیونٹ کے محلات کو بیچا جائے اور قومی خزانے میں جمع کرایا جائے. اس کے بعد زرداری کے ہر دوسرے شہر میں موجود بلاول ہاؤسز کو بیچا جائے، ان پہ بولیاں لگائی جائیں، انہیں قومی خزانے میں جمع کرایا جائے. ملک کا لوٹا ہوا پیسہ سوئس بینک سے واپس لایا جائے یا ان چوروں ڈکیٹوں کو اٹھا کے ورلڈ بینک اور IMF اور یہ ان سب کے حوالے کیا جائے کہ یہ ہے وہ تمام اربوں ڈالرز جن کی تم لوگوں کو ضرورت تھی، ان سے جس سے جیسے تیسے نکالنا چاہتے ہو نکال لو. جب تک
ہم لوگ ان قرضوں سے نجات نہیں پاتے تب تک ہم لوگ دنیا میں سر اٹھا کے نہیں جی سکیں گے، تب کبھی بھی قوم کی بیٹی کو اغیار اٹھا کے لے کے جا سکیں گے، تب کبھی بھی پنڈ کا چودھری آ کے ریمن ڈیوس کی صورت میں آپ کے بچوں کو کچل سکے گا، تب کبھی بھی نور خان ایئر بیس سے زبردستی رات کی تاریکی میں کرنل جوزف کو ملک سے باہر فرار کیا جا سکے گا؟ کیا تب یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ہم کرنل جوزف کو تو بھیج رہے ہیں، کیا آپ عافیہ صدیقی کو بھیج رہے ہیں؟ ہم ریمن ڈیوس کو تو بھیج رہے ہیں، کیا آپ عافیہ صدیقی کو بھیج رہے ہیں؟ ہم ابھینندن کو تو بھیج رہے ہیں، کیا آپ کرنل حبیب کو بھیج رہے ہیں؟ ہم کلبھوشن یادو کے معاملے پہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے انڈیا نے اسٹے آرڈر لیا، اس کے اگلے دن ہی حق تو یہ بنتا تھا کہ آپ کو پشاور کے اے پی ایس کے سامنے چوک پہ اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دینا چاہیے تھا، تاکہ دنیا کو پتہ چلتا کہ ہم ایک خود مختار ریاست ہیں، ہم ایک سوورن کنٹری ہیں، ہم اپنے ڈیفنس پہ سمجھوتا نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کریں گے کبھی۔ اور انشاءاللہ تعالی اگر ضرورت پڑی کشمیر کے لیے یا کسی بھی محاذ کے لیے تو یہ نوجوان آپ کو اولین صفوں میں نظر آئیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ ہاں، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ فنڈنگ ہمارے پاس اگر بہت ہی ہوتی تو ہم یہ گھر کے لان میں بیٹھ کے پریس کانفرنس نہ کرتے، یہاں 50-60 میڈیا والوں کو 10-10 ہزار روپے دے کے ان کے مائکس پہ کر لیتے۔ فنڈنگ اگر ہمارے پاس ہوتی تو یہاں آپ کو کھانے کے انبار لگے ہوتے نظر آتے جس طرح آل پارٹیز کانفرنسز میں ہوتے تھے۔ فنڈنگ آپ کو نظر آتی تو میں آپ کو بہت سمپل سی بات بتاؤں، ہمارے کئی نوجوانوں نے اپنے لیپ ٹاپس اور موبائلز کو بیچ کے ہمارے کنونشنز ہوئے، کئیوں کے بائک بکے، اس کے بعد ہمارے کنونشنز ہوئے، اور کس طریقے سے آپ لوگوں کو ہم بتائیں کہ کیسے تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب تو بات بہت کلیئر ہے کہ اب تو مجمع لگے ہوتے ہیں اور سمجھ ہی نہیں آتی کہ ساؤنڈ کہاں سے آیا یا کرسیاں کہاں سے آئیں، بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ علیہ السلام کا دست مبارک ہوتا ہے۔ تخت سکندری پہ وہ کبھی تھوکتے بھی نہیں، بستر لگا ہو جن کا سرکار کی گلی میں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ کہ خان صاحب نے جو ہے وہ حکومت میں آنے کے بعد پہلے یہ کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جنوری اور مارچ میں کچھ اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ بھی بہت پر امید تھی اس حوالے سے کہ شاید ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں اب کچھ اچھی خبر دیکھنے کو ملے گی، لیکن ابھی ریسنٹلی دوبارہ فارن آفس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں وہ ملک واپس نہیں آنا چاہتی، جس کی مذمت کرتے ہیں، ہم تردید کرتے ہیں۔ یہاں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی پوری کیبنٹ بھی، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی بھی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا پورا خاندان بھی، کیونکہ میں جب بھی کسی بھی کانفرنس میں کسی بھی جگہ پر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے منہ سے جو ہے وہ رودات سنتی ہوں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا ہے پچھلی ایک دہائی سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصے سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ وہاں جیل میں ان کے ساتھ جو غیر انسانی اور غیر اخلاقی رویہ روا رکھے ہوئے ہیں، جو کہ ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن ہے اور انسانیت کے بھی خلاف ہے، اخلاقیات کے بھی خلاف ہے۔ میرا مطالبہ یہ ہے، بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں 8 مارچ کو ویمنس ڈے پہ آج کل ایک عورت مارچ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں ہم دنیا بھر کی خواتین اور اسپیشلی پاکستان کی خواتین کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ لیکن میں بہت افسوس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں عورت مارچ میں کسی بھی خاتون کے ہاتھ میں ایسا کوئی پلے کارڈ اور ایسا کوئی بینر نظر نہیں آیا جس پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ جو ہیں ان کو بھی باحفاظت ملک واپس لایا جائے۔ کم از کم اگر آپ ان کو کسی مسلمان عورت کی حیثیت سے حقوق نہیں دلوانا چاہتے تو ایک انسان اور ایک عورت کی حیثیت سے ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں۔ اگر آپ واقعی میں عورتوں کے حقوق کے استحصال کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں تو پھر آپ آسیہ اندرابی کے لیے بھی بات کریں، پھر کشمیر کی تمام ان بہنوں کے لیے بھی بات کریں جن کی عزتیں جو ہیں وہ روزانہ تار تار ہوتی ہیں۔ تو برائے مہربانی اس بارے میں بھی آواز اٹھائیں۔ میرا عورت مارچ کی انتظامیہ سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ اگلی بار جب بھی وہ عورت مارچ کے لیے باہر نکلیں وہ کشمیر کی ہماری ان بہن بیٹیوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں، وہ آسیہ اندرابی کے لیے بھی آواز اٹھائیں جو ایک بزرگ خاتون ہے اور جو اتنے طویل عرصے سے جو ہے وہ ایک غیر انسانی سلوک ان کے ساتھ بھی جیلوں میں روا رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ملک واپس لانے کے لیے بھی اپنی آواز جو ہے وہ بلند کریں۔ ہمارا اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ظالم کے خلاف آواز بلند کی ہے اور ہم مظلوم کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور اللہ ہمیں ہمارے اس مقصد میں جو ہے وہ کامیاب کرے اور ثابت قدمی سے کھڑا رہنے کی توفیق دے۔ آج بھی یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی تھا، باقی بہت سے اور مطالبات بھی ہیں ہمارے حکومت سے جو کہ میرے بھائی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ ابھی میرے بات پیش کریں گے، لیکن پہلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی کہ ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے
کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جو ہے ملک جلد از جلد واپس لایا جائے یا ان کے بارے میں ہمیں کوئی خبر دی جائے، کیونکہ فارن آفس کی طرف سے آنے والی جو خبر ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ملک واپس نہیں آنا چاہتی. یعنی وہ ایک خاتون جن کے ساتھ پچھلی 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا ہے اور جن کو مطلب اس قدر اذیت کا شکار کیا گیا ہے، آپ ان کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک واپس ہی نہیں آنا چاہتی. کون سی ایسی خاتون ہیں جو کسی جیل میں بند ہوں گی اور جن کے ساتھ غیر انسانی سلوک روا رکھا گیا ہوگا اور وہ اپنے ملک واپس نہیں آنا چاہیں گی؟ سب سے پہلی میری بات یہ ہے. اور دوسری بات میری یہ ہے کہ جیسے بہت سارے ابھی ریسنٹلی جتنے بھی انسیڈنٹس اس ملک کے اندر چل رہے ہیں، جو ریپ کیسز چل رہے ہیں ہمارے ہاں، جو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی جو ہے وہ تار کی ہوئی لاشیں جو ہیں، وہ مسخ شدہ لاشیں ہمیں سڑکوں پہ ملتی ہیں. تو آپ نے ویسے تو ساری من گھڑت کہانیاں تھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں، صرف ان کی اس ریسرچ کو چھپانے کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے جو ان پر الزام لگائے گئے، انہیں میں سے ایک من گھڑت الزام یہ بھی تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں انہوں نے ویپن اٹھایا تھا کسی امریکی فوجی کے خلاف. تو مجھے یہ بتائیں، بلکہ میں تو آج یہ کہنا چاہوں گی، اپنی بہن بیٹیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی اور اس ملک کی تمام خواتین سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو وہ اپنے ویپن ساتھ رکھا کریں. وہ اپنے لیے اپنی سیلف ڈیفنس کے لیے، جو ملک کے یہ حالات ہیں کہ ہمارے ملک میں جو لا قانونیت کا جو حالات پیش آ رہے ہیں اور جو مظلوم جو ہے، ایک وکٹم جو ہے وہ سب کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، خاتون وہ خبروں میں نظر آ رہی ہے، اور جو ملزم ہے اس کا چہرہ چھپا کے آپ لے کے جا رہے ہیں یا وہ دندناتے پھر رہے ہیں سڑکوں پہ، اور عورت کو جو ہے وہ کوئی انصاف نہیں ملتا. تو میں تو یہ کہوں گی اپنی بہن بیٹیوں کو کہ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں بھی جا کے جو لڑکیاں ہیں ان کو سیلف ڈیفنس سکھایا جائے، ان کو مارشل آرٹ سکھایا جائے، اور کم از کم وہ اپنی کوئی ویپن اپنے پاس رکھیں، اس کا لائسنس لے کے اپنے پاس رکھیں، کوئی اور ہتھیار اپنے پاس رکھیں، تاکہ کم از کم اگر اس ملک کے جو بیٹے ہیں اور جو اس ملک کی ہماری جو قوم ہے وہ اتنی بے ضمیر ہو گئی ہے اور وہ اتنی بے غیرت ہو گئی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں کر سکتی، تو پھر کم از کم وہ اپنی حفاظت خود کر لیں، اپنی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرنا وہ خود جانیں. تو اگر آپ کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں یہ الزام ہے نا کہ انہوں نے ویپن اٹھایا تھا امریکی فوجی پہ، تو یہ تو میں تمام بہنوں اور بیٹیوں سے کہتی ہوں کہ اس ملک کے اندر جو لا قانونیت اتنی بڑھ گئی ہے اور جو آئے دن جس قسم کے واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، پھر آپ اپنی حفاظت کرنا خود سیکھیں. ابھی ریسنٹلی ایک اور میں نے 3-4 دن پہلے خبر پڑھی کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ اسی طریقے کے کسی واقعے کی صلح کر دی گئی، اور وہ صلح بھی کیا تھی کہ وہ ایک جو ملزم تھا، جو ایک خاتون کو جو ہے وہ زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، وہ ہمارے ہاں عدالت کا انصاف کا معیار یہ ہے کہ ان دونوں کی صلح یہ کی گئی کہ ان کا وہاں پہ شادی کر دی گئی. یعنی وہ ایک وہ شخص جو پچھلے کتنے عرصے سے ایک عورت کو جو ہے وہ سیکشل ابیوز کا شکار بنا رہا ہے، بعد میں وہ پوری زندگی اس کو جو ہے وہ ایموشنل ابیوز کا بھی شکار بنائے، اس کو سائیکولوجیکل ابیوز کا بھی شکار بنائے، فزیکل ابیوز کا بھی بنائے. تو کیا ہمارے انصاف کا معیار یہ ہے؟ ایک تو میرا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ ملک میں بڑھتے ہوئے جو ریپ کیسز اور زیادتی کے کیسز ہیں ان کے خلاف برائے مہربانی آپ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سخت قدم اٹھائیں. اگر آپ جو ہے وہ یوں سر عام پھانسیاں نہیں دے سکتے، اگر آپ جو ہے وہ ایک زنا بالجبر کرنے والے شخص کو جو ہے وہ اسی عورت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ نکاح کرا دیتے ہیں اور آپ کے نزدیک یہ انصاف کے پیمانے ہیں، تو پھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ نے اگر ویپن اٹھایا بھی تھا جو کہ من گھڑت کہانی ہے تو انہوں نے بالکل ٹھیک کیا تھا. اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کو جلد از جلد ملک میں واپس لانے کے لیے کوئی کوشش کی جائے، اور باقی ہمارے اس ملک کے اندر جتنے بھی اور اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، برائے مہربانی عدالت اور حکومت جو ہے وہ اس بارے میں بھی اپنے کوئی کان دھرے اور اس کے لیے بھی کچھ کرے. اس کے بعد میں نعمان بھائی کو کہوں گی کہ وہ ہمارا اگلا مطالبہ پیش کریں. آج کی پریس کانفرنس ایک طویل جدوجہد جو کہ 7-8 سال سے شروع ہے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی جانب سے، تو آج کچھ عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم لوگ سارے یہاں پر نوجوان جو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کی مرکزی کابینہ ہے وہ یہاں پر اکٹھی ہوئی ہے. چونکہ آواز جو ہے پورے ملک میں جا رہی ہے، تو سب سے ایک بیسک جس پر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ نے شروع دن سے کام کیا، جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے شہیر سیالوی نے اپنی کتاب نظریات میں لکھی، میں اسی پر بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ایجوکیشن کریکولم ہے، وہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے دنیا میں کہ جس کا ایجوکیشن کریکولم کسی باہر بیٹھے بندے نے بنایا ہو اور ملک سے باہر سے بن کے پاکستان کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہو. وہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. کیا ہمارے پاس ایسے نوجوان، کیا ہمارے پاس ایسے پی ایچ ڈی اسکالرس ختم ہو گئے ہیں کہ ہمیں وہاں سے بکس جو ہیں اور جو ہمارا کریکولم ہے وہ باہر سے لکھوا کے لانا پڑتا ہے؟ نمبر 2 کہ ہمارے ساتھ سب سے بڑی زیادتی کیا ہوئی کہ ہمارے بچوں کے اندر سے جہادی روح ختم کرنے کے لیے ہمارے بچوں کو محمد بن قاسم نہیں پڑھایا گیا. اس کے بعد ہمارے بچوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں پڑھایا گیا، جو کہ ایک نظریات آپ بیسک کسی کی آئیڈیالوجی نکال دیں کسی کے کتاب سے تو وہ آپ اپنی قوم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 3 جو پورے پاکستان میں اس وقت ہمارا مطالبہ ہے
کہ جو قادیانیت کو فروغ مل رہا ہے وہ ہمارے انسٹیٹیوٹ سے مل رہا ہے، وہ جو ہمارے اکیڈمیز ہیں، ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں، ہمارے جو سکولز ہیں، وہاں سے فروغ مل رہا ہے۔ وہ کیسے مل رہا ہے کہ ہمارے پاس ہزاروں ایسے کیسز موجود ہیں جہاں پر ٹیچر جو ہیں وہ قادیانیت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میرا حکومت سے فی الفور یہ مطالبہ ہے کہ ایسے تمام ایلیمنٹس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے، ان پہ اسٹرکٹ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، تاکہ کوئی بھی ایسا بندہ ہمارے درمیان ہماری صفوں میں موجود نہ ہو جو قادیانیت پر بولے اور ہمارے بچوں کو اس طرف اکسائے۔ کیونکہ ایک بچوں کا کچا ذہن ہوتا ہے جس ٹائم وہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے اور جس کو وہاں سے آگے ملے گا، یہاں تک کہ ہماری اسلامیات بھی آکسفورڈ کی پڑھائی جاتی ہے۔ کیا پاکستان میں عالم دین ختم ہو گئے ہیں جن کی اسلامیات ہمیں پڑھائی جائے؟ اس کے بعد ہم نے جس طرح سے اپنی نظریات کی کتاب نکالی جو 80,000 کی تعداد میں ہم نے پورے پاکستان میں فری آف کاسٹ دی، ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا، ہم انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ لیکن جو حکومت وقت کا ایک کام بنتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہمیشہ سے نعرہ لگاتے تھے کہ ہم نے بچوں کا روشن مستقبل کرنا ہے، یوتھ کا نام لیتے تھے، آج وہ یوتھ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ہمارے ایجوکیشن کریکولم میں مثبت تبدیلیاں ہوں۔ ہمارا گراؤنڈ ورک تیار ہے، ہم لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں، جس پلیٹ فارم پر کہیں گے، جس جگہ کہیں گے، ہم لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سے آواز اٹھائی ہے، اور جتنا بھی ان نیسیسری ہے یہاں پر ایجوکیشن کریکولم میں سنڈریلا اور اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور ہمیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پڑھایا جائے، ہمیں اسلام کی ترغیب دی جائے، وہ ہمیں ایجوکیشن کریکولم سے ہی ملے گا۔ اور اس کے بعد دوبارہ یہ مطالبہ آخری رکھ رہا ہوں، اس کے بعد ہمارے نیکسٹ بندے کی طرف میں جاؤں گا کہ ایک کلیئر اینڈ کٹ چیک اینڈ بیلنس قادیانیت پر ہونا چاہیے جو ہمارے انسٹیٹیوٹس میں بیٹھے ہوں۔ ہمارے اعجاز بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو سب سے ایک امپورٹنٹ ڈیمانڈ، ہمارا ایجنڈا، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی میڈیا ہمارے ملکی نظریات کے خلاف چاہے، ہمارے ملکی نظریات کے خلاف بات کرے، اور سب سے بڑی چیز کہ وہ ملکی فرقہ واریت پر انتشار پھیلائے۔ ہماری فل فور پیمرا اور باقی ورکنگ انسٹیٹیوشن سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ ان کو فل فور بین کریں اور یہ چیز ختم کی جائے۔ اور اس کے بعد میں فہیم بھائی سے کہوں گا کہ وہ کائنڈلی اپنے ڈنڈر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہر فہیم ریاض، سینٹرل لیڈر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ۔ جیسا کہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے بارے میں آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ ہم نے ناموس رسالت کے حوالے سے جو ورک کیا پورے پاکستان کے اندر دوستوں کے سامنے ہے۔ پاکستان کے اندر 295C کے حوالے سے یا ناموس رسالت کے حوالے سے ہم لوگ ہمیشہ جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ نظر آئے، لیکن آج کی جو یہ پریس کانفرنس تھی اس میں ہم نے جو ایک مین ایجنڈا جو رکھا ہوا تھا ناموس رسالت کے حوالے سے کہ اس میں سائبر کرائم سیل جو ہے وہاں پہ سائبر کرائم میں ایک جو باقاعدہ FIA میں ایک ونگ بنایا جائے، ناموس رسالت ونگ، جو IDs ہیں، آئے دن کسی نہ کسی ID سے کوئی نہ کوئی ناموس رسالت کے حوالے سے حملہ کیا جاتا ہے قادیانیوں کے حوالے سے، تو ID تو وہ بلاک ہو جاتی ہے لیکن اس بندے کو کوئی سزا نہیں ملتی، نہ وہ بندہ پکڑا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ آج کے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے یہ مطالبہ حکومت وقت کے سامنے رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ونگ بنایا جائے جس کے ذریعے جو ہے ناموس رسالت پر جب بھی کوئی انگلی اٹھائے تو اسے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ 295C کے تحت جو ہے اسے سزا دی جائے، اور سائبر کرائم ونگ ایسا ہو FIA میں جو اس بندے کو پکڑے۔ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ وہ اقبال کے شاہین ہیں کہ جنہوں نے نظریے پاکستان کے دفاع، ختم نبوت کے دفاع اور کشمیر، فلسطین، اسرائیل نے جو بھی فلسطین، کشمیر پہ جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں، جو اسرائیل نے جو فلسطین پہ خاص طور پہ جو مظالم کیے ان کے خلاف ہم ہمیشہ سے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور ہم آپ کو بھی یہ کہیں گے جتنے نوجوان ہمیں سن رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کے اس چیز پہ آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ یہ چیز سوچیں کہ فلسطین کے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے، فلسطین کو بے گھر کیا گیا، عورتوں کے ساتھ
ظلم اور مظالم کیے گئے بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، اور پھر بھی ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں. تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو جلد سے جلد، بے شک وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہے، بے شک وہ پارلیمنٹ میں ہے، بے شک وہ کسی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو ان کو جلد سے جلد ان کو ایکسپیل کیا جائے، ان کو وہاں سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ اقبال کے شاہین ہے. اور ہم ہمیشہ، اور خاص طور پہ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ ہمیشہ اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائے گی. اور ایک بار ہم اٹھا بھی چکے ہیں کہ شہیر سیلوی جو کہ ہمارے سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے 25 دن سے ایک بیٹھا ہوا شخص، اس کو کسی کی، جو کہ پریس کلب کے باہر بیٹھا ہوا ہے، کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ اس کو وہاں سے ہٹا سکے. الحمدللہ سے یہ اس نوجوان نے، اس لیڈر نے یہ کام کیا، اور یہ آپ کو بھی یہ کام کرنا چاہیے تھا. اور میرا یہی مطالبہ ہے جو کہ میں دوبارہ سے بولوں گا کہ اسرائیل کی جو بھی حمایت کر رہے ہیں، خواہ وہ کسی بھی ادارے میں ہے، ایجوکیشنل سیکٹر میں یا کسی بھی ادارے میں ہے، تو ان کو فی الفوراً جلد سے جلد ان کو وہاں سے ہٹایا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم المرسلین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین، خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. ایک تو شہیر بھائی معذرت یہاں پہ آنے کی، آپ لوگ سارے ایجنڈاز ڈسکس کر چکے ہیں، آپ لوگ سارے ایجنڈاز یہاں پہ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. ماشاءاللہ جتنے بھی پوائنٹس آپ نے بتائے ہیں، پلوچہ بہن نے، عافیہ صدیقی بہن سے شروع کیا، اور پھر آنورڈز آپ سب نے جو ہے وہ کیری کر دی ساری چیزیں. میرے ذمہ تھا کہ میں ایجوکیشنل ریفارمز پہ بات کروں گا، اور ایجوکیشن ریفارم تو چلیں اس پہ بعد میں آتے، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ایڈ کر دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہمارے ساتھ جتنے لوگ اس وقت چل رہے ہیں، اگر ہم پاکستان کے قانون کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، یہ آج مجھے چونکہ ایک دو لوگوں نے ابھی آتے ہوئے بات کی، تو میں ایڈ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر ہم پاکستان کے قانون کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے خلاف ضرور بولیں، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن بھی کریں، لیکن اگر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ حق پر ہے، اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ پاکستان کے قانون کے اندر موجود ہے، جیسے اسرائیل کے خلاف پاکستان کا قانون جو ہے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. سملرلی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معاملہ ہے، وہ ہمارے جو ایمان ہے اس کا بنیادی جز ہے. اور اسی طریقے سے جو ایجوکیشنل کریکلم ہے، وہ تو ابھی تک آج بھی صبح کلاس میں یہ ڈسکس ہوا کہ وہ تو ابھی تک ہمارے ملک کے اندر تو یعنی پہلے یہ تھا کہ انگریز ہمارے اوپر قابض تھے، اور ہمیں پتہ تھا، ہمارے اکابرین کو اس کا اندازہ تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے اوپر قابض ہیں. اور اب المیہ یہ ہے کہ وہ ابھی بھی قابض ہیں ہمارے اوپر، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم خود کو آزاد سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ہم آزاد کسی صورت بھی نہیں ہیں. باقی میں لمبی بات نہیں کروں گا، شہیر بھائی کو موقع دوں گا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت ایک پورا الحمدللہ، ہم اگر آپ کے سامنے یہاں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم بغیر کوئی ہوم ورک کیے آپ کے پاس آ رہے ہیں. یہ ہمارا پچھلے 6 سال کا ہوم ورک ہے، جس کو ہم آج یہاں پریزنٹ کرنے کے لیے آپ کے سامنے آئے. اٹس ناٹ لائک کہ وی آر جسٹ ہیئر، ہم نے کل پرسوں پلان کیا اور آج یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم پچھلے 4 سال سے اپنا قیمتی وقت لگا کے، اپنی انرجیز لگا کے یہاں پہ بیٹھ کے ہم نے پورے پاکستان سے وہ ہیرے چنے ہیں جنہوں نے پاکستان کو مستقبل میں جا کے لیڈ کرنا ہے انشاءاللہ. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک پورا ونگ یہاں پہ موجود ہے الحمدللہ، جو ایجوکیشنل کریکلم کو دیکھے گا، جو پاکستان کا ایجوکیشنل کریکلم جو 1947 میں چینج ہونا چاہیے تھا، جو بننا چاہیے تھا، جسے نہیں بننے دیا گیا، شہیر بھائی شاید اس کا ذکر بھی یہاں پہ کریں گے. اور اس کے بعد آنورڈز جو چیزیں ابھی ریسنٹلی رائے صاحب نے اگر کوشش کی اور کچھ کتابیں جو ہیں وہ ان کو بین کیا یا کچھ ایسا مٹیریل ان کے اندر سے نکالا تو ان کو فوراً ہٹا دیا گیا. اس طرح کے لوگ جو اچھی چیز کو بتانا چاہتے ہیں، جو سامنے لانا چاہتے ہیں، انہیں تو مطلب آپ اس کو یعنی بغیر کسی وجہ کے ہٹا دیتے ہیں. اس کی وجہ کیا، ہمیں بتایا جائے کہ ریزن کیا ہے. ہم نے الحمدللہ اعلان کیا تھا 14 اگست 2017 کو کہ مسٹر چپس کو ختم کیا جائے، اور اگر ختم نہیں کیا جاتا تو پھر انشاءاللہ صبح مسٹر چپس وہی گھسا پیٹا پرانا مسٹر چپس پڑھایا جائے گا، اور شام کو اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کے نوجوان جو اس وقت خود اسٹوڈنٹ تھے، اب تو الحمدللہ سارے ٹیچرز ہو چکے ہیں، تو وہ ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پھر شام کو انشاءاللہ نظریات پڑھائیں گے. اور یہ میں بڑے فخر اور بڑے اعزاز کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سارے لوگوں نے کوئی 60,000 سے زائد کتابیں نظریات کی جو ہیں وہ فری آف کاسٹ پورے پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوٹ کی. یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے،
یہ کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی احسان کر رہے ہیں اس قوم کے اوپر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جہاں پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ اگر چلے جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ بنیادی چیزیں جو ہمارے بچوں کو پتہ ہونی چاہیے، وہ بنیادی چیزیں جن کے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے پھر بہت سارے معاشرے کے اندر ایسے ناسور پیدا ہو جاتے ہیں جن کا آپ ابھی سارے لوگ ذکر کر رہے تھے یا شہیر بھائی آگے بھی ذکر کریں گے. تو میری ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ یعنی یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ خوشخبری آپ کو میں سنا رہا ہوں کہ ہم نے پورا ہوم ورک تیار کر لیا ہے. ہمارے پاس ایک پورا فریم موجود ہے، اس کے تحت ہم نے پورا ایجوکیشنل کریکلم ڈیزائن کر لیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو چینج نہیں ہونے دیں گے تو انشاءاللہ پھر یہ نوجوان جو اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ خود اقتدار کے اندر جب آئیں گے تو وہ پھر انشاءاللہ وہ ایجوکیشنل کریکلم آپ کے سامنے پریزنٹ بھی کریں گے. اور باقی جو بڑا اعلان، جو سب سے اہم اعلان ہے، جو کہ جس کی کچھ ڈیمانڈز ابھی شہیر بھائی کو بتائیں گے، وہ انشاءاللہ شہیر بھائی آپ کے سامنے کرتے ہیں. تو پاکستان کے نوجوانوں سے بھی میری گزارش ہے، بالخصوص وہ نوجوان جو یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک اچھے ڈگر پر چلے، وہ نوجوان جو یہ چاہتا ہے کہ جو ایک جس چیز کے لیے یہ مدینہ کی ریاست کا نام دیا جاتا ہے، جس چیز کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا، اگر وہ نوجوان، وہ لوگ، اور بلکہ نوجوان نہیں، سارے لوگ شہیر بھائی، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان جس کے لیے بنایا گیا تھا وہی کام پاکستان کے اندر ہوں اور پاکستان اسی رگر کے اوپر اگر چلے، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا ساتھ بھی آپ لوگ دیں. اور باقی اعلانات، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، شہیر بھائی آپ کو بتائیں گے، لیکن بس اپنی بات وہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ جو حق بات کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، جو چپ رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے. بہت شکریہ. علی زئی بھائی، چودھری صاحب پہلے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. ہم راہ روئے دشت وفا روز ازل سے، اور قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. آج ہم لوگ سارے یہاں پہ اکٹھے ہیں، جس طرح وقاص بھائی نے بھی اور باقی جتنے مقرر تھے سب نے بتایا کہ ہم نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے. اور جو انتہائی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کی گوش گزار کروں گا میں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی کو آزاد ہونا چاہیے. آپ کے سامنے ایک بہت اچھی پیاری اگزامپل رکھوں گا میں، جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کس حد تک پریشر کا شکار تھی. آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. پاکستان کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، تمام صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سمیت متعدد ہمارے جو منسٹرز تھے، جو ایم این ایز تھے، سٹنگ ایم این ایز، سٹنگ ایم پی ایز، انہوں نے اس بات پہ آواز اٹھائی اور ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھرپور دفاع کیا اسمبلی کے اندر بیٹھ کے. لیکن اس کے باوجود ہماری فارن پالیسی اتنی آزاد نہیں تھی کہ ہم پہ انٹرنیشنل پریشر ہونے کی وجہ سے ہم ممتاز قادری کے 60 لاکھ کے جنازے کو کوریج نہیں دے سکے. انفیکٹ ہم پاکستان کے اندر ممتاز قادری کا نام نہیں لے پا رہے تھے. انفیکٹ کوئی آئی ڈی ممتاز قادری کی پکچر اپلوڈ کرتی تھی، وہ بلاک کر دی جاتی تھی، اور وہ بلاک ہوتی تھی پاکستان کے اندر سے. سائبر کرائم ایکٹیو ہوتا تھا. یہ فورن پریشر تھا، یہ انٹرنیشنل پریشر تھا جو ہم پہ تھا. اس سے ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے. لاکھ انٹرنیشنل پریشر کے باوجود ترکی نے آیا صوفیہ کو مسجد بنایا، اور ترکی نے یہ ثابت کیا کہ ہم کسی کے ٹکڑوں پہ نہیں پل رہے ہیں، بلکہ ٹکڑے مصطفیٰ کے در سے مل رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم نے اسی ڈگر پہ چلنا ہے جس ڈگر پہ پاکستان بنا تھا. آزاد فارن پالیسی پہ پاکستان بنا تھا. فارن پالیسی آزاد رہنی چاہیے، انٹرنیشنل پریشر نہیں لینا چاہیے. ہم لوگ کسی کے کوئی بھیک مانگتے تو نہیں ہے کہ کسی کے جا کے گھٹنوں میں بیٹھیں گے تو ہمارا نظام چلے گا. نہیں، ہم لوگ برابری کی سطح پہ بیٹھ کے بات کریں گے. انٹرنیشنل پریشر تبھی کم ہوگا جب ہم برابری کی سطح پہ بیٹھ کے بات کریں گے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی بندے کے سامنے جا کے اس کے ساتھ نیچے بیٹھیں اور وہ آپ کو خود کہے کہ آ کے اوپر بیٹھیں. جب آپ برابر میں جا کے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی عزت بھی رکھتا ہے. یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. باقی اس پہ ہم نے پوری پالیسی بھی تیار ہے اس پہ، اور پلیٹ فارم بھی تیار ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. باقی جو مین ایجنڈا ہے اور جو بڑا اعلان ہے وہ شہید بھائی خود کریں گے. اوور ٹو یو شہید بھائی. تھوڑا اونچا بولیے گا. یہ السلام علیکم تمام سننے والوں کو. آپ تھوڑا موبائل کو قریب لے آئیں کیونکہ ان کو آواز نہیں آ رہی ہوگی. یہاں پہ تو میری کوشش ہے کہ سب کو آواز ہے. یہاں پہ آ جائیں، وہ ان تک میں کوشش کروں گا اپنی آواز کو پہنچاؤں. آپ تمام دوستوں کو السلام علیکم میری طرف سے. اور مجھے جو لوگ زیادہ تر جانتے ہیں یہاں پر یا میڈیا کے تھرو، وہ سوشل میڈیا سے جانتے ہیں. بینگ اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ،
लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मेरा शहीर भाई के साथ या इन लोगों के साथ बैठे होने का एक ख़ास वजह है इसके पीछे। मैं किसी और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के साथ कोलैबोरेट करता, उनके साथ बैठता, जो कि आजकल मीडिया पे हो रहा है, शायद वो एक अलग लाइन के लोग होते हैं, कोई कॉमेडियन है, कोई प्रैंकस्टर है। यहाँ पे इस रो में बैठे हुए तमाम लोग जिन्होंने अपनी बात का आगाज़ किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रसूल का नाम लेकर के किया, और ये मेरी वजह है यहाँ पर बैठे होने की। ये बेसिक रीज़न है कि मैं शाहिर भाई के साथ या उनके लोगों के साथ हूँ। नज़रियात की बात है, जब मैंने पहली मर्तबा इन्हें सुना था, काफ़ी अरसा हो चुका है इस बात को, तब मैं जानता भी नहीं था शाहिर भाई को। तब भी ये नज़रिया पाकिस्तान की बात करते थे, इस्लाम की बात करते थे, ख़त्म नबूवत की और नामूस रिसालत की बात करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो वजह थी कि जिन्होंने मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनके करीब किया शाहिर भाई के। बेसिक फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम होने के नाते हर मुसलमान का जो पाकिस्तानी है मेरी तरह सोचता है, जो मेरी ऑडियंस है यहाँ पे देखने वाली मुख्तलिफ़ कैमरास के ज़रिए, उनके कहीं ना कहीं जहन में, उनके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर है कि जिस मकसद के लिए हमें बनाया गया था हम उसी मकसद के ऊपर रहें। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, मुख्तलिफ़ माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में, नस्ल जैसे जैसे चेंज होती गई, उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे भाई ने जिक्र किया एजुकेशन सिस्टम का। अब बेकन हाउस में आप जाएं तो वहाँ पे कुछ और पढ़ाया जा रहा होता है, ठीक है, अब मदारिस के अंदर कुछ और पढ़ाया जा रहा होता है। डिफरेंट मेंटालिटी के माइंड के लोग एग्जिस्ट करते हैं मुल्क के अंदर। यही हाल सियासत का भी है। अभी एक मोहम्मद अली ख़ान साहब की मैं एक वीडियो देख रहा था, आज की ट्विटर के ऊपर उन्होंने एक साइन कर रहे थे कि निसाब के अंदर जहाँ पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा वहाँ पे ख़ातमुन नबिय्यीन होगा, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट के अंदर ऐसे लोग भी हैं, और वहीं पे हमारी गवर्नमेंट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर के एक खातून, उनका नाम अब मुझे याद नहीं है, वो दरूद शरीफ पढ़ के हवाला दे रही हैं कि हमें इसराइल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ जी, हराती सीट वाली, ये कि एक फौजी की बेगम है। बिल्कुल यही है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें वो नज़रियाती लोग चाहिए हैं ऊपर लेके आने के लिए जो सही मानों में इस मुल्क के एग्जिस्ट होने का जो मकसद है, नज़रिया पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ये बनने वाला मुल्क, उस असल मकसद को जानते हों और उसी ट्रैक पे इस मुल्क को लेकर के जाएं। जैसे कि इन्होंने जिक्र किया भाई ने हमारे निसाब का, कि हमारे निसाब के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। हमारा बच्चा जब 7 साल का होता है, स्कूल में जाता है, तो उसे जब अपनी हम तारीख़ पढ़ाएंगे, इस्लामी इक़दार उसे सिखाएंगे, तभी जाके उसके अंदर ये जज्बा पैदा होगा, आगे वो अपने आप को एक मुसलमान की तरह लेकर के चलेगा। मिसालों के नाम तो आपने गौरी रख दिए, लेकिन गौरी पढ़ा कहीं भी नहीं रहे हो आप बच्चों को। पढ़ाएं भी ना कि इसके पीछे तारीख़ क्या है, हिस्ट्री क्या है इसके पीछे। तो जब आप बेसिक एग्जिस्ट कर रहे हो, एक मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे आपने हासिल किया, कहीं ना कहीं आपको जलसों में नारा लगाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, अवाम को बताने के लिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वही सदर मुमलकत साहब आके नाचने गाने वालों को तमगा इम्तियाज़ है, कितना बेहतरीन तमगा है जो मुल्क का किसी डिज़र्विंग पर्सन को मिलना चाहिए, वो भी आप दे देते। तो आपको आपकी समझ ही हमें नहीं आ रही कि आप कर क्या रहे हो, आप चाह क्या रहे हो। कुछ काम हैं जो आप मौलवियों की मर्ज़ी के कर रहे हो, कुछ काम आप यहूदियों की मर्ज़ी के कर रहे हो, कुछ काम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर क्यों नहीं साफ़ तरह से हमें बता देते कि आप चाहते क्या हैं इस मुल्क के साथ करना। तो हम यहाँ पर ऐसे नौजवानों को लेके आना चाह रहे हैं जो सही मानों में इस मुल्क के बनने की असल जो वजह थी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम मुसलमान हैं, हमें अलग रहना है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे ये मुल्क बन रहा है। तो इसी नज़रिया पाकिस्तान को आगे लेकर चलने वाले हमें वो नौजवान इस वक्त चाहिए और हमारे साथ हैं, और हम गवर्नमेंट से, हुकूमत से ये मुतालबात करते हैं। भाइयों ने नंबर वाइज सारे मुतालबात उनको बताए हैं, तो मेरे ख़्याल में मुझे और तो कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये कहना ज़रूरी था कि व्यूवर्स को ये पता चले कि मेरा यहाँ पे होने की क्या वजह है। बाकी जो ऐलानात हैं वो शाहिर भाई आपके साथ करेंगे, और इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका ज़िंदगी में इंशाल्लाह ताला शाहिर भाई के साथ हर वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोस्तान ज़ी वक़ार, मेरे लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज हमारे दरमियान
ہمارے وہ بہنیں وہ بھائی موجود ہیں کہ جس